تیری عبادت کا کیا حال تھا؟ بندے نے کہا رابعہ بصریہ سے کہ اللہ کی بندی تو نے مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا، یہ تیرا احسان ہے، مگر رات کی نماز میں مجھے اتنا سرور مل گیا، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر 2 رکعت کی نماز میں یہ عالم ہے تو 5 وقت کی فرض نمازوں میں کیا عالم ہوگا؟ نمازوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ مگر ہماری نمازوں میں جو کمیاں ہیں، سب سے پہلے اس کمی کو بھی دور کرنا پڑے گا، ہے نا؟ سب سے پہلے اس کمی کو بھی دور کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہمارا وضو مکمل ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر نے ظہر کا وضو کیا اور ظہر کا وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، مسکرانے لگے، کہنے لگے میں نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کامل وضو میری طرح کرے، سبحان اللہ، کس کی طرح؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو کامل وضو میری طرح کرے اور میری طرح نماز پڑھے، جو جیسے میں نے نماز پڑھی ہے، جیسے میں نے وضو کیا ہے، ایسا کوئی میری طرح وضو کرے، میرے وضو کی طرح، اور جیسے میں نے نماز پڑھی ہے ویسی نماز کوئی پڑھے، جیسی نماز میں نے پڑھی ہے ایسی نماز کوئی پڑھے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پہلی نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز پڑھی تھی، فجر سے لے کے ظہر تک جتنے گناہ ہوئے اللہ نے معاف فرما دیا، کبیرہ گناہ کے سوا، کبیرہ بڑا گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظہر کی نماز پڑھ کے عصر کی نماز پڑھ لی، ظہر سے لے کے عصر تک کے گناہ معاف ہو گئے، عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کے عشاء تک، عشاء سے لے کے فجر تک۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا مومن چلے تو عبادت، مومن بیٹھے تو عبادت، مومن رک جائے تو عبادت، مومن بولے تو عبادت، مومن چپ ہو جائے تو عبادت، یہاں تک کہ مومن سو جائے تو بھی عبادتوں میں شمار ہوگا۔ مگر زندگی ایسی ہونی چاہیے، زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ میں نماز کی فضیلت پہ بیان کر رہا ہوں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ بارگاہ رسالت میں صحابی رسول آئے، شکایت کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک بندہ ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے، ایک بندہ ہے چغلخوری بھی کرتا ہے آپ کے پیچھے برابر نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز اس کی برائیوں سے روک دے گی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بندہ کامل مومن بن گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابیوں کو کہا کہ اے میرے جانثار صحابہ، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دے گی؟ اب دیکھو یہ بندہ نیک ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نماز کی عادت نہیں ہے، کیونکہ ماحول ایسا ہو گیا ہے، بازاروں میں وقت گزر جاتا ہے، یاری دوستی میں وقت ختم ہو جاتا ہے، نمازوں کا ماحول نہیں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں وعدہ کر لو کہ 5 وقت جہاں جیسا وقت ملا بارگاہ خداوندی میں سربا سجود ہونا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو اندر کی برائیاں ہیں ختم ہو جائیں گی، جو اندر کی برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میں آپ تمامی حضرات کو نماز کی فضیلت کے تعلق سے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جس وقت بندہ مومن نماز پڑھے، جس وقت بندہ مومن نماز پڑھے، تقریر میں کر رہا ہوں، ادھر کوئی نہیں تقریر کر رہا، وہ اپنی آپس کی بات کر رہے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، میری سنو جائے۔ جس وقت بندہ مومن نماز پڑھتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے۔ جس وقت بندہ مومن نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو نمازیں تو ایسی ایسی دیکھی گئی ہیں کہ جس وقت بندہ بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، وہ دنیا کو بھول کر کے صرف اللہ ہی اللہ ہے نا۔ اسی لیے کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے نا، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ کیسے؟ اب سنو، جب بندہ نیت کرے اللہ اکبر، کہاں نگاہ ہوگی؟ سجدے کی جگہ پہ ہوگی، سجدے کی جگہ پہ ہوگی،
اور جب بندہ سجدے کی جگہ پہ نگاہیں رکھ لے تو اکابرین علماء اور اکابرین اولیاء کہتے ہیں کہ جب بندہ سجدے کی جگہ پہ نگاہ ہو تو وہ اس چیز کا تصور کر لے کہ اسی مٹی میں مجھے ملنا ہے، سارا غرور ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ سجدے کی جگہ پہ نگاہ ہوگی، یہ خیال کر لے کہ اسی مٹی میں مجھے ملنا ہے، پوری دنیا کا تکبر ختم۔ مٹی میں ملنے والا کبھی تکبر کر ہی نہیں سکتا، ہے نا؟ دوسرے یہ کہ جس وقت وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے گا تو جس وقت اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے گا تو دونوں پیروں کے انگوٹھے کے بیچ میں نگاہ ہوگی، طریقہ یہی ہے نا؟ جب دونوں پیروں کے بیچ میں انگوٹھے کے بیچ میں نگاہ ہوگی اس وقت یہ تصور کرے یا اللہ جب روح نکلے گی تو پیروں کے انگوٹھے سے نکلے گی۔ جب یہ خیال کر لے گا کہ پیروں کے انگوٹھے سے روح نکلے گی تو اس کو یہ خیال آنا لازمی ہے کہ میں مرنے والا ہوں، اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہوں۔ جب اس چیز کا خیال آ جائے گا تو تکبر ختم، دنیا داری ختم، کیونکہ جانا ہے، اور جب جانا ہے روح پیروں سے نکلے گی، پیروں کے انگوٹھے سے نکلے گی، نگاہیں دیکھ رہی ہوں گی کہ میری روح نکل رہی ہے، اب میں بے قابو ہو گیا، اب کسی کے قابو میں آنے والا نہیں ہوں میں، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، اب میں چلا۔ اور جس وقت چلا اس وقت بتاؤ بلڈنگ ساتھ میں لے کے جائے گا، پیسہ ساتھ میں لے کے جائے گا، آل اولاد ساتھ میں لے کے جائے گا، صرف کیا لے کے جائے گا؟ اپنے اعمال، یہی ہے نا؟ اپنے اعمال ہی ساتھ لے کے جائے گا۔ تو جب اس چیز کا خیال آ جائے گا کہ جانے والی ذات کچھ ہے ہی نہیں اعمال کے علاوہ تو پھر اعمال ہی کر لیتے ہیں۔ رکوع سے سر اٹھایا، سجدے میں گیا، جب سجدے میں گیا تو نگاہیں کہاں ہوں گی؟ دونوں ناک کے درمیان، ادھر ادھر دیکھے گا ہی نہیں، نہ دائیں والے کو دیکھ رہا ہے نہ بائیں والے کو دیکھ رہا ہے، صرف ناک کے درمیان اس کی نگاہ ہوگی اور اللہ کے لیے تسبیح پڑھ رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سے بے حد قریب ہو جاتا ہے نا؟ تو بہرحال جب سجدے میں گیا، ناک پہ نگاہ، کوئی اور چیز دیکھ نہیں رہا ہے، صرف زبان پہ اللہ ہے، نگاہ کے سامنے ناک ہے، اور جب ناک نگاہوں میں آئی تو خیال یہ آیا کہ چوتھے دن کے بعد سے قبر کے اندر سب سے پہلی چیز مٹی میں جو ملے گی وہ یہیں سے، سب سے پہلے جو مٹی میں ملے گا وہ یہیں سے ملے گا۔ اور کسی بندے کے چہرے پہ اگر ناک نہ ہو تو کتنا بدصورت ہوگا آپ اندازہ لگا لیں، ہے نا؟ اور ایسے اندازہ نہیں لگ پاتا ہے، چینیوں کو دیکھ لو جن کی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، پتہ لگ جائے گا، ہے نا؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے چہرے پہ ناک نہیں اس کا حسن بیکار، اور قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے مٹی میں ملنے والی چیز کا نام ناک ہے، اور سب سے پہلے اگر ناک ملی مٹی میں تو تمہارا حسن برباد۔ ارے جس دنیا میں جس چہرے کو اور جس حسن کو دکھا کر کے دنیا کو اپنے گھیرے میں لے بیٹھا ہے، 4 دن کے بعد سڑنے لگ جائے گی، ہے نا؟ اور جب یہ خیال آ جائے گا تو بتاؤ دنیا سے محبت ہوگی کہ آخرت سے، ہے نا؟ اور جس وقت بندہ تحیات کے لیے بیٹھا، ہاتھ اپنے دونوں زانوؤں پہ رکھا، گود پہ نگاہ ہے، گود خالی ہے، خیال کر لے خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ ہی جانا ہے، کچھ نہیں جائے گا۔ اور آج کے زمانے میں معلوم ہے شرع کا حکم ہے کہ جیسا کپڑا دنیا میں تم پہنتے ہو اتنا ہی وی آئی پی کپڑا، سفید ہی کپڑا ہو، اتنا ہی وی آئی پی کپڑا کفن کے لیے ہونا چاہیے، ہے نا؟ جیسا کپڑا تم دنیا میں بہتر پسند کرتے ہو ایسا ہی کپڑا کفن کے لیے ہونا چاہیے، مگر آج کے زمانے میں کفن کی کوالٹی ہی الگ آتی ہے، ایک بار مارو فوراً بیچ میں سے پھٹ جائے، اتنا ہلکا کپڑا ہوتا ہے، بولو غلط تو نہیں ہے؟ ارے اتنا ہلکا کپڑا لے کے تو جائے گا تو یہ ساری دولتیں تو یہیں دھری کی دھری رہ گئی، اور جب دولتیں دھری رہ گئی تو پھر ایسی دولت کو کمانے کا فائدہ کیا ہے؟
ارے جس دولت کو تو نے دن اور رات سمجھ کر کے ایک کر کے کما لیا وہ ساری دولتیں یہیں رہ گئیں، اور جس نماز کو حقیر سمجھ کے 5 منٹ کا وقت سمجھ کے تو نے گوا دیا وہی نماز تو تیرے ساتھ جانے والی ہے، وہی نماز تو تیری بخشش کروانے والی ہے، وہی نماز تیری بخشش کا ذریعہ کرنے والی ہے، وہی نماز قبر میں تیرے لیے روشنی کا سامان پیدا کرنے والی ہے، وہی نماز کل بروز قیامت جس وقت حساب ہوگا وہی نماز تیری کوشش کے لیے کام آئے۔ بولو اب بتاؤ نماز ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کتنے لوگ پڑھیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب میں آپ تمامی حضرات کو وہ نماز کی اور فضیلتوں میں سے بتا دیتا ہوں کہ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، کیونکہ اس وقت کیوں ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، صرف اللہ سے بات ہونی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر تو صرف اللہ سے بات ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے اس کو ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ نماز میں صرف اللہ اکبر کہنے کی برکت ہے۔ اب جب اللہ اکبر کہنے کی برکت کا عالم یہ ہے تو پوری نماز پڑھنے کا عالم وقت بھی ہو گیا ہے۔ یہ فضیلت میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو بتاؤں گا، یہیں سے شروع کریں گے نماز کے تعلق سے۔